سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے۔ میں کیا بتاؤں آقا آپ سے چھپا کیا ہے، تم جانتے ہو میرے دل کا معاملہ کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تحت ثری کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام بہت پیارے 70,000 نبیوں کے دادا، بہت جلیل القدر نبی ہیں، رب نے خلت کے مقام پہ فیض فرمایا ہے۔ توجہ فرماؤ گے تب بات آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنی امت کی بات آئی نا، اپنی امت کی بات، تو اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں؟ اے میرے اللہ، جناب خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، میں اپنی امت کی بابت تیری بارگاہ میں عرض گزار ہونا چاہتا ہوں، معروض کرنا چاہتا ہوں، کچھ پیشگی کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میری امت جو میری امت ہے، میرے اللہ توجہ فرمائیں، توجہ، اے میرے اللہ، جو نیک بندے ہیں وہ میرے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں۔ توجہ ہونی چاہیے، جو نیکوکار فمن تبعنی فإنہ منی، جو متبعین ہیں، جو تابع فرمانے وہ میرے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جو گناہگار جو نافرمانے اے میرے اللہ وہ تیرے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، جناب عیسیٰ کی باری آئی، جناب عیسیٰ کی امت آئی، جناب روح اللہ کی باری آئی، امت کے بارے میں شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جناب عیسیٰ نے، اے میرے اللہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ توجہ، جناب خلیل نے عرض کیا، مالکا، جو گناہگار ہیں وہ تیرے، جو نیکوکار ہیں وہ میرے۔ جناب روح اللہ کیا عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے، اگر یہ گناہگار ہیں تو بھی تیرے ہیں، اگر یہ نیکوکار ہیں تو بھی تیرے ہیں۔ توجہ میں کہاں تو لو، ہم اپنے نبی کی اپنی امت سے پیار کو کیسے بیان کروں، لیکن توجہ فرمانا، جناب خلیل، مالکہ گناہگار تیرے، نیکوکار میرے۔ جناب عیسیٰ، اے مالکہ گناہگار بھی تیرے، نیکوکار بھی تیرے،
जान जनाबे वाला दुआ मांग के जनाबे वाला जब बात खत्म हुई, आई बारी मेरे तेरे नबी की, जनाबे अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की, जनाबे आमिना सैयदा आमिना अमन की ज़ामिलो सलामुल्लाहि अलैहा के चांद की बारी आई, रफ़ा यदैही अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती उम्मती। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जनाबे ईसा भी जनाबे वाला शिफाअत किस तरीके से हो गई, गुनाहगार नेकोकार तेरे, जनाबे खलीलुल्लाह नेक मेरे गुनाहगार तेरे, लेकिन जब बारी उनके नबी की आई, नबियों के पीर की आई, हमारे नबी की आई, ठंड पड़ती है यार कलेजे में, हमारे नबी की बारी, हमारे नबी की बारी। अल्लाहुम्मा उम्मती रफ़ा यदैही, मेरे पाक नबी ने हाथों को उठा दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, हाथ उठा दिए। ये कोई आम हाथ नहीं, ये हाथ वो हाथ है कि जो हाथ की एक उंगली उठ जाए चांद चिर जाए, एक उंगली उठ जाए साफ आसमान पे बादल बरसने लगे। ये उंगली वो है जिसकी टूटी हुई जनाबे वाला बाजू पे लग जाए, बाजू ठीक हो जाए, जनाबे कतादा की आंख पे लग जाए, जनाबे कतादा की आंख ठीक हो जाए। ये उंगली आम उंगली नहीं, ये उंगली वो उंगली है, सूरज डूब के पलटता नहीं है, लेकिन यार इशारा कर दे पलटना पड़ता है। रफ़ा यदैही, मेरे पाक नबी ने अपने हाथ को उठाया, अर्ज़ किया मालिका अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, वबका अल्लाहुम्मा उम्मती वबका वबका वबका। मेरे पाक नबी दुआ करते करते आंखों से आंसू जारी हो गए, उम्मत की याद आ गई, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अब तवज्जो पटनी नहीं चाहिए, मैं तेरी जनाबे वाला तेरी वजह से ये बात कर रहा हूँ, तवज्जो। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और मेरे पाक नबी की माज़ा के लेलों से आंसू बहने लगे, पानी टपकने लगा, जैसे घास के ऊपर सुबह सुबह शबनम के कतरे चमकते हैं, ऐसे रीश मुबारक पे आंसू के कतरे चमक रहे थे, जैसे मोती चमकता है, वैसे मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक पे आंसू जनाबे वाला चमक रहे थे। वबका, मेरे पाक नबी रोए, मेरे पाक नबी रोए। आला हजरत की कलम उठी और इस रोने की मंजर कशी करके कहते हैं, अल्लाह क्या जहल्लू अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा। मैं हदीस पूरी पढ़नी है, लेकिन अगर बोलें तो लुत्फ आ जाए जी, मोहब्बत नाल बोलो तो फिर सुभान अल्लाह, एक बार ऊंची वाला सुभान अल्लाह, थोड़ा गुनगुना लो। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, हुण भी नहीं ठंडा होना, क्यों कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने। मेरे पाक नबी रोए जा रहे हैं। अब जनाबे वाला उन आंसू को पूछने वाला, आंसू को साफ करने वाला, कोई चुप कराने वाला जनाबे सिद्दीक़ अकबर यारे गार तो मौजूद नहीं है, जो अर्ज करे लजवाला
चुप कर जाओ। जनाबे उमर पास मौजूद नहीं, जो अर्ज करे सोना अब चुप कर जाओ। जनाबे जुन्नूरैन मौजूद नहीं, या रसूल अल्लाह चुप कर जाओ। जनाबे हैदर कर्रार नहीं, या रसूल अल्लाह चुप कर जाओ। अपने चचा हमजा अब्बास जनाबे वाला मौजूद नहीं, जो अर्ज करे ऐ सोना मोहम्मद चुप कर जाओ। कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन सोना रोए जा रहे हैं, सोना रोए जा रहे हैं, सोना रोए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाएं। जब मेरे पाक नबी के आशियां बंद गई, मेरे पाक नबी तेरी खातर मेरी खातर, जब सोना नबी रोए, जब मेरे सोना नबी रोए, अल्लाह अकबर, जब कोई चुप कराने वाला नजर न आया, फिर रब ने फरमाया या जिब्रील तुझे पता नहीं, तुझे खबर नहीं, हम तो कयामत में भी यार को रोने नहीं देंगे। ये तो दुनिया है, ये तो सब रोज का काम है, ये तो दुनिया दिन रात का काम है। हम तो मैदान महशर में भी ऐलान करेंगे वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सोना हम तो मैदान महशर में भी जब हर कोई कांप रहा होगा, हम वहां पे भी मकाम महमूद पे तुझे सजा के बिठाएंगे। हम परेशान तो उधर नहीं होने देंगे, ये तो दुनिया है। या जिब्रील जी सोना रब्बे जलील फरमाया इज़हब इज़हब, मुस्लिम शरीफ, इज़हब इज़हब इला मोहम्मद, इज़हब इला मोहम्मद फसअलहु 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 मा युबकी का। सोना जिब्रील जी अल्लाह हुक्म फरमाया जा चला जा, जा चला जा, सिदरा को छोड़ मेरे यार की नगरी में जा, सोने के कदमों में जा, सलाम भी दे दे और साथ में ये पैगाम दे दे फसलहु मा युबकी का। मेरे सोने मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूछ उनसे मा युबकी का, ऐ सोना मोहम्मद रोते क्यों हो। कदे बोलने आना तो मजा आ जाना सी। हम टोटल जनाबे वाला, क्योंकि परेशान था ना बैठे, खुश बैठे हो, खुश जगह बैठे हो, सुभान अल्लाह। क्योंकि बात असल में ये होती है ना, बस कोई शुगर लगाने वाला हो, कोई रार पार के टप्पे मारने वाला हो तो बस ठीक है, वाह जी वाह, बड़ा मौलवी जी, खतीब साहब जी, क्या जी बड़ा साया ने तो बड़ा रुवाया ने। असा अकीदे तक कौन तक दे, अकीदा तक मा युबकी का। सोना जिब्रील पूछो क्यों रोंदे हो। ये कौन पूछ रहा है? पूछ कौन रहा है? कौन पूछ रहा है? अल्लाह सारे आंखों। कौन पूछ रहा है? मुस्लिम शरीफ हदीस पाक मा युबकी का। ओ जी फिर हुजूर नो इल्म होंदा ते फिर वो क्यों कहते कि वो माई जो रात को ही फौत हो गई उसकी कब्र कहाँ है। हुजूर को पता होता तो फिर कब्र का पूछते। लोग कहते नहीं सोशल मीडिया का दौर है, अकीदा सोशल मीडिया से ना सीख। तेरा अकीदा फेसबुक का मोहताज नहीं, तेरा अकीदा यूट्यूब का व्हाट्सएप का मोहताज नहीं, तेरा अकीदा कुरान से बना है या मोहम्मद के फरमान से बना है। हाँ टोटल कहते इधरों मौलवी सुने आते, इधर जनाबे वाला हो, फिर इधर हो जाइए जी, इधरों सुने इधर ना। अपना अकीदा पक्का रख, कपड़े बदल, जिथों मर्जी बदल दे बदल, अपना जनाबे वाला घर बदल, अपनी जमीन बदल, अपना सामान बदल, अपनी गाड़ी बदल, हर शय बदलता है तो बदल, बच्चों का स्कूल बदलना है तो बदल, लेकिन ये कुरान बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। फरमाया हर शय बदलता है तो बदलता जा, अपनी अम्मी न बदल, अपना अब्बा न बदल, अपना दीन न बदल, अपना कुरान न बदल, अपना अकीदा न बदल। बोलो ची बात ना सुभान अल्लाह। मेरे को हो जी गल्लां जे मैनू सुनना है तो फिर अकीदे दा पक्का होना चाहिए। मोहब्बत नाल एक बारी नारा रिसालत और उची नारा रिसालत हो जी, फिर तको ना जी, फिर इल्म होंदा अगर तो फिर क्यों पूछते जनाबे वाला अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनका हार किधर गया, पता नहीं किधर गया, ओ जी माई की कब्र कहाँ है, हुजूर पूछते रहे। हर चीज पूछना इल्म ना होने पे दलालत नहीं करता, हर चीज का पूछना, वरना अगर हर चीज के पूछने पर इल्म ना होने की दलील है तो फिर यही बात, यही हदीस पाक मा युबकी का ये कौन पूछ रहा है। सोनिया क्यों रोंदे हो, अल्लाह को नहीं सी पता
ہیں جی ایویں سوچنے والی گل ہے نا، عقل والی گل ہے نا، حدیث پاک ہے نا بھائی اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ تو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے نا، جانتا ہے نا کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، قیامت کب ہوگی، قیامت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر اللہ کو نعوذ باللہ پتا تھا نا، پتا تھا نا، پھر پوچھا کیوں ما یبکی کا روتے کیوں ہو، ما یبکی کا روتے، نعرہ مار چھوڑا، نعرہ اس لیے ہر بات ایسی نہیں کرنی چاہیے اوکے جی ٹھیک ہے اگر اللہ اچھا ایک اور بات قرآن سے دلیل او جی پھر یہ بات تو ویسے پوچھنا قرآن سے دلیل پتہ ہے کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ نے کوئی نہیں سی پتا بھائی دائیں ہاتھ چکے ہے ڈنڈا پوڑیا سی نا کیا پوڑیا سی لیکن اللہ نے فرمایا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو اللہ کو پتا نہیں پتا چلا کہ ہر چیز پوچھنا عدم علم پہ دلیل ہے علم نہ ہونے پہ دلیل نہیں ہوتی اللہ اکبر کبیرہ اس لیے رب العالمین نے پوچھ کے دنیا والوں کو بتا دیا اے قیامت تک آنے والوں ہر چیز پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ محب کو محبوب کے ناز کیسے اٹھائے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی اچھا بات پتہ نہیں کدھر سے چلی اور کدھر لیکن چنگی جا رہی ہے جی توجہ توجہ نال ایک بار سبحان اللہ میرے پاک نبی روئے جناب جبریل آئے اذهب الى محمد فسلہ ما یبکی کا سونا رونے کی وجہ کیا ہے کس چیز نے آپ کو رولا دیا اب میرے پاک سے بھی سونا نبی اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی روئے بہت روئے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی نے فرمایا جبریل رب العالمین کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کے جناب والا میرا پیغام دے دے اے میرے اللہ جو جناب خلیل نے اپنی امت کے بارے میں حل کیا ہے سوال کیا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے جو دست سوال دراز کیا ہے اے میرے اللہ یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے پچھلی گل یہ یاد ہوئے تاں تے گل ہے جناب عیسیٰ کیا آکھیا سی بھائی گناہگار ہیں تاوی تیرے نیک ہیں تے تاوی جناب خلیل کیا ہے سی نیک چنگے چنگے میرے تے مندے مندے حضور نے عرض کی یا اللہ اے سودا مینوں منظور نہیں بھائی میں چنگے ادھر کر دیاں تے مندے ادھر چنگے ادھر تے مندے ادھر نہ یہ سودا منظور نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے جو ہی جناب والا فرمایا جناب جبریل کو جناب والا سمّا جا میرے پاک نبی لجپال نبی کی بارگاہ سے جناب جبریل جناب والا چلے گئے صحابہ سمّا جا پہلے چلے گئے رب کی بارگاہ میں پھر پلٹ کے سونے نبی کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں سونا لجپالا اللہ سلام دے رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے سونا چپ کر جاؤ سونا رونا نہیں اے محمد جو آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کرتے جائیں گے اے شان ہے یہ کمال ہے یہ عظمت ہے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے ہم رات ہو پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں جی رات ہو کیوں کہ وہ صرف ہمارے حبیب نہیں وہ تو اللہ کے حبیب ہیں وہ کس کے حبیب ہیں یہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں دے دیا کوئی یاروں کو دیتا نہیں ہے محبوب کوئی کسی کو لیکن یہ رب کا کرم ہے اسی لیے فرمایا سب سے بڑا فضل ہم نے کر دیا ہے جی اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے اس لیے ہم رات ہو دن ہو سردی ہو گرمی ہو پسینہ آئے یا نہ آئے ہم گج وج کے سرکار کا ذکر بناتے ہیں کیوں اس لیے کہ خود خدا نے
سونیا شانہ ودایا تیریاں خود خدا نے سونیا شانہ ودایا تیریاں فرش کیا ہے عرش پر دھوماں مچایا تیری اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ پیارا نبی جو اپنی امت کے لیے اتنے روئے کہ کہا کہ سب میرے ہیں۔ یہ کیا ہے سب؟ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ۔ تقریر شروع کریے۔ نعرہ رسالت، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ لجپال نبی کے غلاموں، میرے پاک نبی علیہ السلام کی عظمتیں بہت زیادہ، بہت شانیں بہت زیادہ، خصوصیات میں سے عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے، رب العالمین نے فرمایا مفہوم آیہ مقدسہ کا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بن کے آئے، وہ آخری نبی بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا میں عرض کرتا چلو، ختم نبوت کے اعتبار سے سوشل میڈیا پہ نا خاتم، لفظ خاتم، اس کو بڑا مس یوز کیا جا رہا ہے اور اس کو بڑا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ لفظ خاتم کو نا سوشل میڈیا پہ، یہ مرزا جیلمی کے کہیں جناب والا اس کے اس جال میں کہیں پھنس نہ جانا، کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا، ہر بندہ دیکھتا ہے، لیکن اپنا عقیدہ کہیں برباد نہ کر دینا۔ قرآن ہے، قرآن فرمایا آخری نبی ہو، جب آخری نبی فرما دیا تو اب خاتم کے معنی میں لوگ جو ہے نا وہ کرید رہے ہیں کہ کسی طرح فٹ ہو جائے، حالانکہ یہ فٹ وہاں ہی ہوتا ہے جہاں رب نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز میں، تاجدار ختم نبوت۔ لوگ کہتے ہیں، اب توجہ جناب والا، خاتم ہو تو معنی کیا ہوگا؟ خاتم ہو تو معنی کیا ہوگا؟ یہاں سے جناب والا نوجوان حضرات زیادہ تر یہاں سے بہک جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے، نہیں عقلی بات ٹھیک ہے، لیکن یارا آنا توجہ فرما، میٹرک کرتا ہے تو پھر بھی توجہ فرما، ایف ایس سی کر رہا ہے تو پھر بھی توجہ فرما، پی ایچ سی کر رہا ہے تو توجہ فرما، پی ایچ ڈی کر چکا ہے تو پھر بھی توجہ فرما۔ ہر بندہ توجہ میری طرف رکھے، کیونکہ اس سے جناب والا بہت بڑا گند پھیلایا جا رہا ہے۔ اپنی تقریر جمانے کے لیے سید کہیں بھی نہیں جاتا، میں تو اٹک کے مقام پہ بھی جا کے یہی کہا تھا کہ میں اپنی تقریر جمانے نہیں بلکہ میں کوئی بات پہنچانے آیا ہوں۔ خدا را توجہ رکھنا، خاتم تا کی زبر کے ساتھ ہو معنی کیا ہوگا؟ خاتم تے کی زیر کے ساتھ ہو پھر معنی کیا ہوگا؟ اب توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام فرا ناو کے بہت بڑے امام، آپ کا جناب والا فرمان ہے، آپ فرماتے امام فرا وہ کہتے ہیں اگر خاتم ہو پھر بھی آخری معنی، خاتم ہو پھر بھی آخری معنی، خاتم ہو تو یہ اسم ہے، خاتم ہو تو اسم فاعل ہے۔ توجہ ترنم میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہر ایک کی توجہ ادھر رہنی چاہیے، لیکن میری بات کو ایکسپٹ کیا جائے، پک کرو میری اس بات کو توجہ۔ خاتم ہو تو یہ اسم فاعل، خاتم ہو تو یہ اسم ہو گیا، لیکن معنی میں دونوں مترادف ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے، آخری معنی ہے، لیکن اگر اس کا مہر کیا جائے معنی، توجہ تمام ائمہ لغت اٹھا لو، جناب والا راغب اصفہانی بھی کہہ چکے، آپ بھی کہتے ہیں کہ جناب والا یہ دونوں مترادف، آخری معنی مراد ہے، لیکن اگر خاتم سے مہر مراد لیا جائے، توجہ مہر مراد لیا جائے تو اس سے وہ مہر مراد نہیں جو حکومت کسی شے پہ مہر لگاتی ہے، کسی شے کے اجرا کے لیے مہر لگاتی ہے، کسی شے کو جاری کرنے کے لیے مہر لگاتی ہے، یعنی حکومت نے مہر لگائی شے کو جاری کرنے کے لیے، نوٹ کو جاری کرنے کے لیے، کوئی شے بھی ہے مہر لگاتی ہے شے کے اجرا کے لیے تاکہ یہ جاری رہے، لیکن ایک حکومت کی مہر ہوتی ہے جو سیل پیک ہو، سیل پیک ہو، اور پھر سیل پیک پہ مہر لگ جاتی ہے کہ اس پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ مہر اس لیے ہے
جو सील को तोड़ेगा वो भी मुजरम होगा, जो मोहर को तोड़ेगा वो भी मुजरम होगा। कौम का भी मुजरम, हुकूमत का भी मुजरम, जनाबे वाला मुल्क का भी गद्दार, कौम का भी गद्दार, बरादरी का भी मुजरम, हर एक का मुजरम। अल्लाह ने मेरे तेरे नबी के दोनों कंधों के दरमियान मोहर लगा के बता दिया, जो इस मोहर को आखिरी मोहर नहीं मानेगा, कुरान का मुजरम, दीन का मुजरम, अल्लाह का चोर, नबी का चोर, इस्लाम का चोर, दीन का चोर दज्जाल है। आखिरी नबी आमिना का लाल बन के आया है। मैं ज़िल्ली हूँ, मैं बरूदी हूँ, नहीं मैं मसीह मऊद हूँ। लानती ऐसे ही बकवास करता रहा, लेकिन मोहब्बत वाले कब मानते हैं? उन्हें पता है वह एड्डा सोना आया जो कोई नहीं है जी, खत्म नबूवत का ताजदार बन के आया। तो मिर्जा गुलाम कादियानी तू जितने बकवास करता रहे, हमारा ईमान है, हमारी रग रग खून के हर कतरे से यही सदा आएगी कि सारे नबियों का पीर भी और हमारा नबी भी आखिरी नबी बन के आया है। तवज्जो नाल इस अकीदे ते मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि आखिरी नबी के इस अकीदे पे जरा सा भी शायबा दिल में आ जाए, तवज्जो यार तवज्जो, जरा सा शायबा दिल में आ जाए, नमाज है, कुरान है, इस्लाम है, मुस्लिम है, दीन है, कुरान है, आयात है, मुआहिद है, मस्जिद है, अजान है, दुरूद है, जब हज है, ज़कात है, हर शय है, तो फिर आखिरी नबी भी है। ए बिगाड़ पिया ही उठूं आगे असी भी उन्ना जेदा वो भी असा जे, ए बिगाड़ पिया ही उठूं अंदर किसकी जुर्रत जो हमारे नबी के बारे में कहे कि नहीं जी फिर असी भी बन के आ सकते हैं ना। कभी भी अपने अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, और गोलड़े का ताजदार तो बात ही खत्म कर गया। उन्ना को सरदा पानी को सरदा पानी सोहने दे ना लाल जिंद उंज भी ते जानी है, और जिंद तो हमें भी जानी है। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी के जनाबे वाला उन गधे पर किताबें लाते तो क्या वो आलिम हो जाएगा? है जी, क्या सिर्फ शोहरत हो तो क्या वो नौज बिल्ला काना भी हो, हैं जी, काना भी हो, दज्जाल भी हो, कज़्ज़ाब भी हो, और फिर ये दावा करे तो वो क्या नबी? नौज बिल्ला। सोच भी ऐसी नहीं है। वो एक था ना, वो चलो एक बात याद आ गई बातों से, वो एक शख्स था ना 50 रुपए ना खोता सी, उसको कितने रुपए का खोता सी? 50 रुपए ना। उस आख्या उस रेट ला जाओ, उस जी 600 ना खोता बेचना में। कितने का? 600। वो अवाम जनाब वो परेशान हो गई। उन्होंने दसिया जाके बादशाह नो, तो वजीर नो धरना दे, उन्होंने आख्या भाई खोता 600 ना बेचना है 50 रुपए ना। वो टुर के वजीर को मशीर को उन्होंने सारे को जनाब उन्होंने आख्या, उन्होंने उसको बुलाया, उसने आख्या भाई 50 रुपए ना खोता तो तू 600 ना देना है वजह। उस आख्या जी फिर क्या पूछते हो जी, फिर इस खोते ऊपर जड़ा बहना ना उसने मक्का मदीना नजर आना, उसने क्या होना? मक्का। उस आख्या है गल है, सच्ची गल है जी, सच्ची गल है मक्का मदीना। ओ बादशाह आख्या वजीर नो भाई तू बह। हूं जो ही बहन लगा ना, उससे वेले वजीर बहन लगा जो ही खोते ऊपर भाई मक्का मदीना वाकई कीमती उसी। उस आख्या वो खोते दे मालिक, उस आख्या भाई इस बह जाना है हूं मक्का मदीना इतने नजर आना कोई नहीं। मैं तो गप ही मारी है भाई, इस खोते तो बह गए कितने मक्का मदीना दा, मैं गप ही मारी, इस तो बह जाना है, मेरी चोड़ी पकड़ी जानी है। उस आया बादशाह सलामत 3 शर्तां। कितनियां? 3 शर्तां। झूठा भी ना होवे, गासिब भी ना होवे,
تے غدار پیسے یعنی ملک دا حق کھانا لاوی نہ ہوئے. یہ تین گلاں کتنیاں؟ تین گلاں جدے وچ نہ ہون اس نو مکہ مدینہ نظر آنا ہے. وہ وزیر پھر چڑھ کے بہنا سی ہون کیونکہ حکم جے ایسی وہ چڑھ کے بیٹھا اس آکھیا بھائی جے میں آکھیا نا بھائی نہیں نظر اشنا تو پھر میں تو ہویا غدار، میں تو ہویا قوم دے پیسے کھانا لاتا، میں تو ہویا جھوٹا. اس نے جھوٹے موٹے ہاں ہاں واہ جی واہ کیا گنبد خضرا ہے جی، کیا جناب کندیلیں روشن ہے. بادشاہ تھلے کھلوتے ہیں اس ہے یہ تو واقعی نظر آ رہے. وہ جناب بادشاہ جو ہی بیٹھا نا وہ بھی پتا سی بھائی ہوں میں بھی پڑھیا جانا بھائی اس طرح آخیا بھائی تین شرطاں کذاب بھی نہ جھوٹا بھی نہ ہوا کھانا والا بھی نہ ہوا حرام بھی نہ کھادا ہوا ملک دا حصہ قوم دا حصہ بھی نہ کھادا ہوا اس نو مکہ مدینہ نظر. وہ بادشاہ بیٹھا تھا اس آخیا بھائی ہوں جے نہ آخیا تو پھر پکڑی جاسا. جو ہی بیٹھا اس آخیا واہ جی واہ تو خالی مدینہ نظر آیا مینو مکہ دا کعبہ بھی نظر آ رہا ہے مینو کعبہ. وہ وزیر تھلے کھلوتے ہیں پریشان اس آخیا بھائی یہ بھی تو چور ڈاکو ہے یہ کیا ہے کیا آخیا ہی اس آخیا بھائی سنیا نہیں ہو تینوں خالی اے تے مینوں کعبے تو اگے بھی نظر آنا ہے تو تھوڑی دیر اور بیٹھا تے مینوں بیت المقدس بھی نظر آنا. مطلب کیا مطلب یہ کہ ہر جناب والا بیٹھنے والا یا جناب وہ بات کر رہا تھا کہ ہاں شہرت ہو جائے بندہ بڑا ہو جائے تو جی ہم بہت ہی بڑے اور اتنا بھی بڑا بننے لگے جی نہیں جی میں وہ تو نہیں ہوں لیکن ان کا سایہ ہو. یہ بھی بک رہا تھا مرزا غلام قادیانی کہ نہیں جی میں وہ نہیں ہوں آخری نبی وہی ہے میں سایہ بن کے آیا. میں کیا بن کے آیا؟ سایہ بن کے آیا. سایہ بن کے آیا. تو میں نے پھر کہا عالم تخیلات میں کہ تو اس نبی کا سایہ بنتا ہے کہ جس کا اپنا جسم اتنا لطیف ہے کہ جس کا اپنا سایہ نہیں. قادیان کا چوڑا اس کا سایہ کیسے بنتا ہے؟ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت. سونا نبی توجہ میرے پاک نبی نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال. نبی نے فرمایا بے شک نبوت اور رسالت قد انقطع ختم ہو گئی منقطع ہو گئی. میں آخری نبی بن کے آیا. اللہ اکبر. مجھ پہ ختم نبوت مجھ پہ جناب والا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی. اے میرے غلاموں قیامت کی صبح تک میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی بن کے آئے گا. پاک نبی علیہ السلام کے دیوانوں میرے پاک سونے نبی نے ارشاد فرمایا توجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول النبیین خلقا. سبحان اللہ ڈلی ہو گیا. میں حدیث پاک تلاوت کر رہا ہوں. میں کہانی نہیں سنا رہا میں جھوٹ کہانیاں نہیں سنا رہا میں حضور دی زبان سنا رہا. آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ تلاوت کر رہا ہوں. اور یہی تو میری جان ہے یہی تو میرا مان ہے یہی تو میری شان ہے یہی تو میرا ایمان. میرا نہیں ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واس کسے ہور دا بیان چنگا لگ. اللہ آپ کو خوش رکھے. توجہ اللہ اکبر کبیرہ. میرے سونے نبی نے فرمایا ان اول النبیین خلقا وآخرهم من الباس او کما قال علیہ السلام. میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا نبیوں میں سے سب سے پہلے ہر شے سے پہلے میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی محفل سجانا. آپ ان میں بیٹھے ہو. توجہ فرمایا ہر شے سے پہلے ہر چیز سے پہلے. فرمایا جب نہ عید تھی
نہ آ تھا، نہ چنی تھے نہ چنا تھا، نہ زمیں تھی نہ زماں تھا، نہ مکی تھی نہ مکہ تھا، نہ جناب والا تب تھا نہ جب تھا، نہ کب تھا نہ تھا نہ زمیں تھی نہ آسمان تھا، نہ شجر و حجر تھے نہ فرشتے تھے نہ نبی تھے، نہ کوئی دن و رات تھے نہ شب و روز تھے، نہ جناب والا یہ بادل یہ دریا یہ آبشار کچھ بھی نہ تھا۔ اے سنو، سب سے پہلے اللہ نے مجھے نبی پیدا کیا، وآخرہم من الباس، اور آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کے سجایا ہے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، سب سے پہلے میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جس اولیت پہ کھڑی علا بابا بھی بولیا اللہ اکبر، فرمایا کرسی عرشی نہ لوح قلم سی، نہ سورج چند تارے، اس ویلے بھی نور نوی دا دیندا سی لشکارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، فرمایا سب سے پہلے اور سب سے آخر میں تمہارا نبی بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اور آپ زبان کو خاموش نہیں رہنی چاہیے، فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا نبی، ان کا ان کا نبیوں سے مخاطب ہو کے جناب والا اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، اے نبیو، اے سارے کے سارے انبیاء، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے سب کا خدا، جانوروں کا خدا بھی وہی ہے، حشرات الارض کا خدا بھی وہی ہے، انسانوں کا خدا بھی وہی، نبیوں کا خدا بھی وہی، فرشتوں کا خدا بھی وہی، زمین و سماوات کا خدا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی۔ آپ نبی کوئی قصبے کے لیے نبی، کوئی محدود وقت کے لیے نبی، کوئی جناب والا کریا کے لیے نبی، فرمایا محدود وقت میں ہر نبی اپنے نبوت کا اظہار کرتا رہا، لیکن ان کا ان کا تمہارا یعنی اے جانوروں، اے انبیاء علیہ السلام، یہ جو جانور ہیں یہ بھی، وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی، ان کا زمین و سماوات جنت دوزخ، ان کا ان کا، اور اے نبیو تمہارا، ان کا ان کا تمہارا، اللہ کرے سمجھ آ جائے، ہر شے کا خدا بھی ایک ہے، اور ہر شے کا تو سب کی طرف نبی بن کے آیا ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ اس لیے جناب والا دل کہتا ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی
ناظرین حضرات بیٹھے ہو، لیکن ایک عرضی ہے، ایک توجہ نال عرضی سننی. وہ عرضی یہ ہے، تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی. تقریر تو صبح میں جیتے جانا وہ مینوں ہی پتا ہے. تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ان دو ہتھوں نوں چاہ گیا نا، اے سینہ تان کے یہ جھک لک کے او آکھا کہ جڑا آکھ دے کہ او ساڈے جن جی او چاک کے آکھا ہے. ختم نبوت کے بارے میں سننی تو نہیں چکتا ہے جی، بالکل نہیں. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ویکھن نو او ساڈے ورگا پر اساں کے تو اس مل دے اساں کدو اس مل دے محمد بخشا او ارشاد راہی اساں گلیاں دے وچ رل دے تے او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیمات آئی ہاتھ سرے تردا. محبت نال ایک باری بولو سبحان اللہ. اتھے ہاتھ رکھ کے جناب، بالکل کوئی چاکا شاکا نہیں چکے. او جڑا نبی دے بارے عقیدہ غلط رکھتا ہے، وہ جو سب سے پہلے نبی بن کے چمکا اور سب سے آخری نبی بن کے ختم نبوت کا تاج پہن کے سجا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا نبی میرا نبی. او بالکل قادیانیاں نو ساڑ دے وہ تے اپنے سینے ٹھار دے وہ میرا نبی. آہا میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وہ میرا نبی میرا نبی. کوئی مسیحی نہیں، کوئی ذلی نہیں، کوئی برودی نہیں، آخری نبی میرا نبی. سارے بولو آخری نبی. یہ ہے عقیدہ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی کمپرومائز ہو جائے پیسے تک ہے، او جی اسی 3 کروڑ دے ساں بس اتھے دستخط کر چھوڑ. کئی بندے زکاة نہیں دیں دے انہیں جی پھر دستخط کر دیئے تو پھر چلو جی زکاة معاف. کئی بندے جناب والا اتو مسلمان دا بچوں احمدی بنے تو احمد اس نسبت نال کے ٹھیک ہے جی اسنو پیسے لب رہے ہیں، بادشاہ ہزارہ من مٹی تھلے چلے جانا، کسے نال نہیں جانا، نہ قادیانی جانا نہ کسے اور جانا، اتھے تھلے دب جانا تے اتھے کوئی اور سوال نہیں. ٹوٹل 16 سوال بخاری و مسلم میں 16 مرتبہ فرمایا. 3 سوال نہیں ہے، کوئی سوال ہونا ہے کہ سونے نبی دے بارج کے آہدہ رہے. بس آخری نبی وہ میرا نبی میرا نبی. توجہ توجہ وہ میرا نبی. اس لیے میرے سونے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. توجہ اسی آخری حدیثیں توجہ توجہ سے سماعت فرمائے. اتنی سونی محفل اے راجہ برادران سجائی، قبلہ حافظ صاحب سجائی، اتنی سونی محفل. پھر اپنی امی دے اصال ثواب واسطہ ہے، پھر اپنے بچے دے اصال ثواب. اتنی پیاری محفل. آپ توجہ فرمائیں نا. اللہ کرے آپ میری طرف دیکھیں، اللہ کرے آپ میری طرف دیکھیں. آپ توجہ فرمائیں. توجہ. اتنی خوبصورت اور خوبرو محفل یہ ہر بندہ نہیں سجا سکتا، یہ وہ جسے چنتا ہے وہ سجاتا ہے. آپ جو آئے بیٹھے ہو نا، رات کو آرام سے سو جاتے اور صبح اٹھ کے پھر اپنے کام کاج. وہ ہفتہ والی رات تو نہیں نا کہ اتوار کو سو جائیں گے. آپ نے کام کاج پہ جانا ہے، دکانیں کھولنی ہے، کاروباری حضرات ہیں، لیکن جم کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ اللہ نے بٹھایا ہے. میں اور میں پدی کیا پدی کا شوربہ اور میں کیا میرے لیے آپ بیٹھے ہیں؟ نعوذ باللہ. آپ کو رب نے بٹھایا اور رب جس کو پسند کرتا ہے اسے بٹھاتا ہے. یہ خوش قسمتی اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے. محمد سے نسبت بڑی چیز ہے. یہ ان کی بات ہے. محمد سے نسبت بڑی چیز ہے. یا نہ بول سیدھا دکھ ہو سی میں نو. محمد سے نسبت بڑی چیز ہے. محمد سے نسبت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ دولت بڑی
خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک نبی کے غلاموں، اتنی خوبصورت محفل، اللہ اکبر۔ اور پھر اس راجہ ریاش کے لیے کہ جو ایک حسین پھول، مہکتا ہوا پھول، اگرچہ عرصہ ہو گیا لیکن پھر بھی یاد تو تازہ ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر، اپنوں کی یادیں بلائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، کبھی کبھار وہ یاد آ جایا کرتے، یہاں بیٹھا تھا، یہاں یہ کہہ رہا تھا، یہاں اس نے یہ ضد کی تھی۔ اللہ اکبر، لیکن اس بچے کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے میں ایک شعر جناب والا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ جانا تو دنیا سے سب نے ہے نا، جانا تو سارے بولو، جانا تو وقت کا پتہ ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ اور بالخصوص ہمیں آپ کو، ہمیں تو خبر بالکل بھی نہیں، اس اعتبار سے کہ پنڈی جڑا بندہ ڈرائیور ٹوٹا چلا کے جان لگیا ہوا ہے، وہ بیمار ہو سی، وہ بیمار ہونا تو پھر ٹوٹے تو بہنا کیوں ہے، آج تو چلا جا یار، میں صحت ٹھیک نہیں، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے، گجر موڑ تو اگے نہیں گیا ہے جی، کو پتہ ہے، کو خبر ہے کہاں آنی ہے، کب آنی ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جیتے جی بھی کسی کی تعریف کر لیا کرو، ہے جی، سارے ہے جی، جب زندہ ہونا بندہ، پویں حاجی صاحب ہون، پویں چودھری صاحب، پویں شاہ صاحب، پویں راجہ صاحب، پویں کوئی بھی، پویں جتنا چنگا ہوگا، نہیں جی پھر تو کونا جی وہ چاہ دی پیالی ٹلدی نہیں جدوں تک 10 گلاں دے بارے ہے جی۔ اگر کسی میں عیب ہے تو اسے جا کے کہنا کہ تیرے میں یہ یار یہ عیب ہے، تنہائی میں اسے کہے گا تو تجھے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کا عیب دیکھ کے تو 10 بندوں میں جا کے بیان کرتا ہے، اسے نہیں کہتا، اس کا عیب بھی دور نہیں ہوا، تو بھی گناہگار ہو گیا۔ زیادہ پسند یہ نہیں بات کہ ایک ہی بندے کو اکیلے میں جا کے یار معذرت برا نہ محسوس کرنا، یہ چیز اچھی نہیں، دور کر دو، وہ دور بھی کر دے گا اور تیرے دل میں اس کی محبت بھی آ جائے گی اور اس کے دل میں تیری محبت آ جائے گی۔ لیکن تو عیب تک کیا تھا، پھر ٹر گیا بازار، 10 بندے وہ تینوں پتہ ہے وہ ہے، تم ہی گناہگار، غیبت بھی کیتی، کچا گوشت بھی پائیدہ کھادا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، فرمایا تم غیبت نہ ایک دوسرے کی کرو، پسند کرو گے کہ ایک دوسرے کا، اللہ اکبر۔ لیکن جیتے جی ہم کسی کی تعریف کرتے نہیں، حالانکہ کرنی چاہیے، شاید چنگے کم تے شاباش دیواں تے اور چنگا ہو جائے، نہیں کہا کسی جوان نو تکیا ہوا یا چنگا کام ہے بیٹا بہت اچھا، لیکن اس طرح نہیں، ہم نہیں کہیں گے نا یہ راجہ صاحب چنگی گل تک ہے پہلو تے، لیکن مندی مکھی ہمیشہ زخم تے بہنی ہے، پتہ ہے مکھی ہمیشہ، ہاں وہ اہل دل آکھیا سی، اس آکھیا سی جیتے ہیں تو سو عیب نظر آتے ہیں ہم میں، جی جو رہے ہیں سا جو ہے جی، بندہ عام بھی مر جائے نا تو پھر اساں ولی بنا چھوڑنے، او ہو جی نہ پوچھو جی، پھر سردار جی راجہ صاحب کیا بات ہے جی، اے بھی کیتا نے مرے پھر زندگی وچ بھی آکھنا بھائی تساں اے چنگا کام کیا ہے جی، لیکن زندگی میں مر جائے تو پھر ولی، پھر پاویں عام بندہ پھر کیا ہو گیا، وہ تو غوث کتب ہو گیا جڑا فوت ہو گیا ہے جی۔ وہ اہل دل آتا ہے جیتے سا جو چل رہی ہے، جیتے ہیں تو سو عیب نظر آتے ہیں ہم میں، جیتے ہیں تو سو عیب نظر آتے ہیں ہم میں، مر جائیں تو ہمیں سا کوئی اچھا نہیں ہوتا، مر جائیں تو ہم سا
کوئی اچھا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان دے لجپال نبی کے غلاموں، کیا ماں کی عظمتیں، کیا ماں کی شان. اللہ اکبر. بہت سی فرمائشیں، لیکن میں اس اعتبار سے کہ آخری جناب والا اس اعتبار سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پہ کوئی تھوڑی سی بھی ذرہ سی بھی، خدا قسم، نماز قبول تب، حج قبول تب، روزہ قبول تب، یہ ہر شے قبول تب ہے جب آخری نبی کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں عقیدے میں ڈور پریشانی روزے روشن کی طرح. اور ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہی ایمان و عقیدہ ہے. زمین بدل سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، آسمان چر سکتا ہے، سورج ادھر کے بجائے ادھر سے نکل سکتا ہے، پر ختم نبوت کا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا بدل نہیں سکتا. ختم تاجدار ختم نبوت، محبت لال تاجدار ختم نبوت، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس پہ جناب والا کوئی نہیں. وہ جناب کبھی سایہ، کبھی میں ذل ہوں، کبھی میں برودی، کبھی نہیں میں وہ نہیں میں مسیح موعود ہوں. فرمایا نہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا سن رکھو جنہیں میرا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے. سونا نبی فرماتے ہیں میری زبان پہ یقین کر لو، آخری نبی میں بن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو آخری نبی بن کے آیا، جو سب سے پہلے چمک رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی. آواز آئی یار. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ اللہ خوش رکھے. تھوڑی سی آواز. وہ میرا نبی، میرا اللہ خوش. وہ میرا نبی. اللہ سلامت رکھے. ہون ویسے یہ ہے کہ میں منتاں بڑیاں کر رہا، اللہ کرے ہون جڑا نہ بولا وہ ڈاکٹر کول جائے تو اس نے اتنے بولن ہی نہ ہوگا میں میں بیماری کیڑی ہے کر جاؤ کار والے نہ بولن، بلکہ ایک اور بد دعا دے کے جاؤ. ہوں جڑا ہوں انہوں نے بولا حضور دی نعت انہوں نے جڑا بولا اس دا اس مہینے وچ 19,000 بل اچھا بلکہ دعا کر رہا میں رات دا ویلا ہے ہوں بولنا پیسی 25,000 بل اچھا 25,000 ٹھیک ہے ہیں جی 25,000 بل اچھا دا آ جا سی جے پھر محبت نال. وہ میرا نبی میرا اللہ خوش رکھے. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی. زبان رب نے ہمیں دی ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں، جان بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، چلتے بھی ہیں، سونی صورتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود کروڑوں سلام ہوں اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے پر جو اپنے چینل پہ آکے ایک نعرہ ایک صدا بلند کی. امریکہ کی دیواریں بھی کانپ اٹھی ہیں، انڈیا بھی لرزہ برندام ہو گیا ہے. گالیاں تو نہیں نکالی، فائر تو نہیں کیا، میزائل تو نہیں چلایا، ٹوٹل اتنی بات کی ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم. بس ایک فرمائش اور بس جلدی نال چند منٹ رہ گئے. دلیر ہو گیا ایک باری نعرہ تکبیر. اے چنگے سننی پتہ لگانا ہوا ہم عقیدہ. اللہ اکبر. ہر ایک وچ 2 نمبری ہے، ہر ایک وچ 2. تو جڑا مرضی میں نے کہنے دی لوڑ نہیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈ پتہ نہیں کتنے ملکوں میں سنی جا رہی ہے. ہر ایک وچ کوئی نہ کوئی ہے. اللہ اکبر. ہر فرقے میں کوئی 2 ہیں. کوئی جناب والا وابیوں میں دیکھ لو، کوئی اہل حدیث، کوئی وابی دیوبندیوں میں دیکھ لو، کوئی حیاتی کوئی مماتی. شیعوں میں دیکھ لو 3 28 30 32 33 فرقے. ایک واحد سنی ہے جدے وچ کوئی فرقہ نہیں. ایتھے بھی سنی ہے تو افریقہ وچ بھی سنی ہے تو مدینے وچ بھی سنی ہے. نعرہ رسالت محبت نال نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. کیا
آپ پوچھتے ہو ماں کی عظمتیں کیا ہیں، کیا شانیں ہیں ماں کی، فرمائش ہے اور آپ لوگوں کی فرمائش ہے، جلدی سے ٹو دی پوائنٹ بات عرض کرتا چلوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کی دعا بھی بڑی جلدی لگتی ہے، بد دعا بھی بڑی جلدی لگتی ہے۔ کبھی بھی جناب والا اپنی جناب والا رفیقہ حیات کو دیکھ کر اس کو درجہ ماں پر فوقیت نہ دو، اس کو درجہ زیادہ نہ دو، کیونکہ اللہ اکبر بہت سی احادیث کا مفہوم یہ ہے، شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ باپ اگر ناراض ہے نا، باپ ناراض ہے اور باپ ناراضگی میں یہ کہہ دے کہ بیٹا اس بیوی کو طلاق دے، تو بیٹے پہ واجب ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے۔ دین ابراہیمی پہ ہے نا، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ اسماعیل یہ چوکھٹ بدل، یہ چوکھٹ اے جڑی ناشکری جی ہے اس نو اے چوکھٹ بدل۔ اللہ اکبر، وہی بیوی سی نا، جناب اسماعیل تو جنگل ہی گئے سن، جناب خلیل آئے، اسماعیل گھر کوئی نہیں تو وہ بیوی موجود، اے گزارا کیسا ہو رہا؟ نہیں جی پھر کوئی نہیں، چند کھجوراں ہوندی آن تو پھر کھان نو کوئی نہیں، تو پھر پین نو کوئی نہیں، تو ایویں بس گزارا تو بس تھوڑا ناشکری جدو تکیا نا، تو انہوں نے آکھیا بھائی میرے بیٹے اسماعیل جدو آوے نا تو اس نو پیغام دے دیں کہ چوکھٹ بدل، چوکھٹ جناب اسماعیل آئے، بڑی خوشبو آ رہی، بیوی دس کون آیا سی؟ اے تو سندے ابا جی آئے سن، اے کوئی پیغام سی آدھے سن چوکھٹ بدل۔ فرمایا اگر چوکھٹ بدل دا آخیا سے تو نکل، نہ شکر زانو نہیں چاہے دے، لہذا ابا کہے کہ اس کو بدل تو پھر بیٹا، لیکن تو آج فقیت اتنی دے رہا ہے کہ میرا کعبہ بھی تو، میرا قبلہ بھی تو، تیرے پیر تو کا میں پیسا، جبکہ ماں تڑپ رہی ہے۔ بابا سامنے آیا، ابا نے کہا بیٹا جڑا پچھلے ہفتے پتا آندہ سی نا، وہ جڑا شربت لے کے آیا سے نا، میں نو کھانسی دا بڑا آرام آیا، میں نو اس پتے نال بڑا آرام آیا، بیٹا اے پھر جا کر لے آویں۔ تو بچے روٹی اتھے ہی پھینکی، تو انہوں نے آخیا میریاں ساریاں فیساں تو میرے سارے خرچے دا تو سندیاں دوائیاں دا ہو جانے، میں نو کے لیے لوڑ ہے میرے سارے بچیاں دیاں فیساں دوا یا امی ابے دی دوائی آنا، تو روٹی چھوڑ دیتی۔ فرمایا نہ چلیا، نہ اے ابا گناہگار ہے تاوی، امی گناہگار ہے تاوی، اگر ان کے دل سے نکل گئی نا تو پھر یہ نہ دیکھنا کہ نہیں جی نہیں حالات ٹھیک نہیں، گزر اوقات نہیں ہو رہی، لاکھوں کی آمدن ہو برکت نہیں ہوگی، کیونکہ بابے کی آہ ادھر سے نکلتی ہے، رب کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کو نہ تڑپاؤ، یہی وجہ ہے جناب والا ماں دعا کرے پھر بھی جلدی قبول، ماں بد دعا کرے پھر بھی جلدی قبول، یہی وجہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، ایک مائی بڑی دور سے مہاجر ہجرت کر کے پہنچی، مدینہ پاک میں پہنچی، میرے پاک نبی علیہ السلام کے قدموں میں پہنچی، ادھر ایک ہی جوان اس کا بیٹا ہے، ایک ہی مائی ہے، ایک ہی اس کا بیٹا ہے، لیکن مائی کی آنکھیں کوئی نہیں، مائی آنکھوں سے نبی نہ آئے، بیٹا ہی دیکھ بھال کرتا ہے، بیٹا جوان ہے، آخرکار وہ بیمار ہو گیا، مدینہ کی سرزمین پہ مائی موجود ہے، بیٹا بیمار ہو گیا، بیماری کے عالم میں ایک دن ایسا آیا، جان آفرین کے سپرد ہو گئی، بیٹا مر گیا، روح پرواز ہو گئی، صحابہ کبار آئے، عرض کیا امی، کہنے لگے فرمانے لگے اے ماں تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ تیمارداری کے لیے صحابہ آئے، لیکن دیکھا تو آنکھیں بند ہو چکی ہیں، سانس بند ہو چکی ہے، بیٹا مر چکا ہے۔ اب سننا، ماں کو جب سنا گیا، ماں کو سنایا گیا تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، تیرا سہارا فوت ہو گیا، اب ماں تھی، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ماں بن کے کہنے لگی اے میرے اللہ، میں تیرے محبوب سے بڑا پیار کرتی ہوں، بڑی محبت کرتی ہوں، بڑا پیار کرتی ہوں، اگر تو نے میرے ساتھ ایسا کیا غیر تانا دیں گے، لوگ تانا دیں گے، بڑی دور سے آئی ہے مدینہ میں رہنے کے لیے، لیکن مسلمانوں نے جو ہی قریب آئی تو اس کا بیٹا ہی چلا گیا، اس کا بیٹا ہی فوت ہو گیا، غیر تانا دیں گے۔ اے میرے اللہ، اگر یہ پیار تجھے قبول ہے، محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، ایک ماں کی عرضی ہے اے میرے اللہ، میرے بیٹے کو زندہ کر دیا جائے۔
सहाबा किबार अर्ज करते हैं, फरमाते हैं लोगों हम ये परख नहीं सकते माँ के चेहरे पे हाथ पहले फिरे हैं या बेटा पहले उठ के मुस्कुरा रहा था। ये है मावा ठंडियां छावाने, मावा ठंडियां छावाने जन्नत नू जांदियां रावाले, ए रब दिया खास अतावाने, ए मावा ठंडियां छावाने, ए मावा ज्योंदी मां दी खिदमत नाल मुरादा झोलियों भर ले। अल्लाह अकबर। माँ की दिल से निकली हुई दुआ, अगर बेटा जिंदा हो सकता है, माँ ये पहले वली ये है। हम तो वलियों की बारगाह में जाते हैं, कोई विलायत का इनकार नहीं, वलियों की हर वली की बारगाह में जाना चाहिए, हर एक का अपना फैजान होता है, लेकिन ऐसा फैजान भी नहीं होना चाहिए कि ओ तो जनाबे वाला कड़ा पा के आ गया है जी, ओ जनाब कितने गए सो जी, दाता दरबार गए सो, फिर है जी बरकत वास्ते पा के लाए, बरकत के लिए है जी दाता दरबार गए सो, बरकत वास्ते कड़ा है जी, ओ लोया जड़ा है लोया उसनू बरकत मिल गई है, तो तू आप ही दाता दरबार गया से तेनू कौन नहीं लभी है जी, ओ बाहर दुकाना दा लोहा पे है जी, उसनू लब गई है उत्थे बरकत, तू आप ही मिजार दा वुजू करके गया है, तेनू कौन नहीं लभी, ओ लोया है, ओ ना बंदा ना बंदे दा पुत्र, तू तो अशरफुल मखलूकात है जी, तेनू नहीं लभी तो उस कड़े नू लब गई, लिहाजा खुदा रा ए कड़े छड़े कोलो ए लोहे कोलो महफूज ही रो। अल्लाह अकबर। लोहा तो अल्लाह अकबर जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम मोम कर दिया करते थे, लोहा कोई बड़ा नहीं तू बड़ा है, लोहा बड़ा नहीं तू बड़ा है, इसलिए अल्लाह अकबर। लोहा तांबा ये पित्तल ये सोना ये तो मर्द के लिए है ही आराम, इसलिए हमें बचना चाहिए, हमें बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा। ज़रूरत से अकाम बदल जाते हैं, वो एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उधर मैं जाना नहीं चाहता। बात ये कर रहा था कि जिस माँ की दुआ से बेटा जिंदा हो गया, वो माँ अगर दुआ करे तो तेरी तकदीर नहीं बदलेगी है जी। बीवी को हम लेके जाते हैं ना, कभी पार्क पे, कभी वो झूले पे, कभी जनाबे वाला, कभी सेसा, कभी वो झील पे, कभी इधर, कभी डैम पे सैर करवाने, कदे कदे अम्मी नू भी ले जाया करो, अम्मी जान नो है जी, अम्मी आओ चलिए आज सैर करिए है जी। माँ कितनी खुश होगी, माँ दुआ नहीं देगी, बेटा मुझे गाड़ी पे बिठाया है, बेटा मुझे साथ लेके गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे भी प्यार कर, जोजा भी प्यार का वो बंधन है मोहब्बत का, लेकिन बेटा जब अपनी माँ से प्यार करता है ना, तो माँ का सीना 8 का नहीं 16 का हो जाता है जी, 16 का चौड़ा हो जाता है। वो फिर अपनी सहेलियां नू जाके दसदी है, तुहानू पता है मेरा बेटा मैनू सैर कराने लेके गया है जी। फिर माँ की उस मोहब्बत में जनाबे वाला लफ्जों में वो मोहब्बत कि जो बेलोस मोहब्बत, बेलालच मोहब्बत, अल्लाह अकबर, हर एक से कहती फिरती है, तुझे पता है मेरे बेटे ने सर्दियां आने से पहले ही वूल का सूट लेके दिया है। अल्लाह प्यार करो, मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। ज्यों दी मां दी खिदमत कर ले, नाल मुरादा झोलियां भर ले। क्यों? ए वेला मुड़ के आना नहीं, किसे होर ने लाड लगाना नहीं, मां मुड़ के फेरा पाना नहीं। ए मावा ठंडियां छावने। आखिरी वो और महफिल पे तकरीबन 3-4 महाफिल पे मैंने ये बात कही है, लेकिन वो कह रहे थे कि आखिरी सबक यही देना है, और वो उस हवाले से कि वो अल्लामा मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ के अंदर फरमाते हैं, चंद बंदे थे ना, रात को सफ़र कर रहे थे, और रात को सफ़र करते करते गार आ गई, और गार के माथे पे लिखा था
جڑا اندروں جاسی وہ بھی پچھتاسی تے جڑا باہروں جاسی. اے مہاد صاحب فرمائش کر کے جلے کی دریو جی اچھا دعا دا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے انہیں ہی فرمائش کی نہ ایسی وجہ سب کم اے سنانی جگہ تو وہ سنا چھوڑا چلو چر تک دعا نے. وہ غار پہ کے منہ پہ نا لکھا ہوا تھا کہ جڑا اندروں جاسی وہ بھی پچھتاسی جڑا باہروں جاسی وہ بھی پچھتاسی. یہ غار پہ لکھا ہوا تھا. رات کا سفر تھا, پرانے دور کی بات ہے, مثنوی شریف کے اندر یہ قائد موجود ہے. اچھا وہ بندے 8 10 12 انہوں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے جڑا اندروں جاسی وہ بھی پچھتاسی جڑا باہروں جاسی وہ بھی پچھتاسی. وہ پھر اتنے 2 تڑے بن گئے. انہوں نے آخیا بھائی اندروں بھی پچھتانا ہے تو لہٰذا باہروں چلو. وہ کچھ باہروں ہو گئے, کچھ آخیا بھائی باہروں بھی پچھتانا ہے لہٰذا اندروں چلو. وہ کچھ اندروں ہو گئے, ادھے اندروں ادھے باہروں. جڑے اندر ہوئے نا وہ گئے ادھ وچ. جب ادھ بشکار پہنچے تو اتنے پھر لکھیا سی بھائی جڑا اتوں کوئی شاید چاسی وہ بھی پچھتاسی جڑا نہ چاسی وہ بھی پچھتاسی. اور میں کو کہا کرتا ہوں کہ جڑا ہون اتھے چاول کھاسی وہ بھی جی جڑا نہ کھاسی وہ بھی پچھتاسی. اللہ اکبر. برحال ایسے ہی بات تھی. جڑا اتوں کوئی شاید چاسی وہ بھی پچھتاسی جڑا نہ چاسی وہ بھی پچھتاسی. وہ اتنے پھر 2 جڑے اندر غار وچ سن انہوں نے پھر 2 تڑے بن گئے. انہوں نے آیا بھائی چاہ کجے پچھتانا ہے زیادہ کلے کلے چلو خالی خالی ہمیں پتہ نہیں کیا چاہیے چھوڑو پر کلے کلے خالی. وہ ادھے خالی ہو گئے بھائی نہ جڑا چاسی وہ بھی پچھتاسی چاسی جڑا پچھتاسی. انہوں نے آیا یار کلیاں دا پھر پچھتانا دا پھر بھی ہے لہٰذا چاہ ہی لو. وہ کچھ کسے لپ چاہی کسے بک چاہی کسے چول پری کسے توڑا پریا وہ ٹر پہ. وہ جدو غار دا سفر ختم ہویا تو صبح سورج نکل آیا سی روشنی. جو ہی غار ختم سفر ختم رات ختم انہوں جڑا کچھ چایا سی نا انہوں آکھیا تکیے تے صحیح وہی چایا کیے. وہ لوپ والے لوپ کھولی تے وچ ہیرے تے جواہرات. وہ پچھتایا اسا ہمار میں لوپ کیوں نہیں پری ہے جی. لوپ والا پچھتایا وہ یہ دا سونا چاندی میں چول کیوں نہیں پری. چول والا پچھتایا میں توڑا کیوں نہیں پریا. توڑے والا پچھتایا کہ میں دوجا بھی کچھ تھلے سی وہ بھی کیوں نہیں پریا ہے جی. ہیرے جواہرات وہ ایڈا امیر ہو جانا. جنہ نہیں چایا وہ پٹے وہ کیا ہوئے وہ تو پچھتائی نا. انہوں آیا وہ چنگا بلا سونا چاندی لبنا سی ایسا کوئی نہیں چایا وہ بھی پریشان وہ بھی پچھتائے. جنہ چایا وہ بھی پچھتائے. اتھا گل ختم کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو باہر سے گئے نا غار کے اندر سے نہیں باہر سے گئے یہ ہے انگریز. یہ ہے اللہ کو نہ ماننے والے اسلام کو قبول نہ کرنے والے. یہ وہ ہے کافر جو باہر سے گئے. جڑے اندروں گئے اے ہیں مسلمان. ایک کون ہے ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا پورے پورے اسلام وچ داخل ہو جو. اے جڑے وچ داخل ہوئے نا اے غار اسلام وچ داخل ہوئے اے سارے کے ہیں مسلمان. فرمایا جڑے اندروں آئے او ہیں مسلمان. ہن اے اساں اندر غار وچاں اے تو سفر جاری ہے غار دا. فرمایا اتھوک جڑا چاسی وہ بھی پچھتاسی جڑا نہ چاسی وہ بھی پچھتاسی. فرمایا اے نیکیاں جتنیاں بھی ہیں نا اے ہیرے تے جواہرات ہیں. ہیرے تے جواہرات. کسے 3 پڑھیاں کسے 5 پڑھیاں کسے 6 پڑھیاں تہجد بھی پڑھی کسے 2 سپارے پڑھے کسے پورا قرآن پڑھیا کسے 7 دن قرآن ہی ختم کیتا ہے جی. کسے روزہ رکھیا کسے سارے ہیرے جواہرات چن رہے. قیامت والے دن چنن والے بھی نیکوکار بھی پچھتاسن. جدو ایک نیکی دا درجہ او جنت جتنا بلند ہو سی تو ادو نیکوکار بھی آکسی کاش میں او جڑا سودا لین گیا سا او بھی ٹیم سجدے وچ گزار دا. ایک نیکی دا درجہ اگر اتنا ہے تو پھر انہاں ساریاں نیکیاں دا کتنا او پچھتاسی جنہ نہ نیکیاں کیتیاں نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں قرآن کوئی نہیں پڑھیا نیکیاں کوئی نہیں کیتیاں او تو ویسے ہی پٹسن او تو ویسے ہی پچھتاسن. لہٰذا غار وچ آنے والے اے داخل ہونے والے اے عالم اسلام میں آنے والے اے نبی کے غلام ہما وقت ہر لمحہ ایسا گزار کہ وہ لمحہ بھی قیامت کے دن گواہی دے ہاں ہاں مالکا اس وقت اس لمحے میں تو یہ سر سجدے میں رکھ کے گڑ گڑا رہا تھا. یہی میرے پاک نبی علیہ السلام یہی دین یہی جناب والا اسلام بتاتا ہے. فرمایا ایسی زندگی ایسا اللہ اکبر دنیا یوتے بس بات ختم. دنیا یوتے رکھے وہ بندیا ایسا کھلوون ایتھے روے تے لوکی حسن تر جاویں تے رومن تے بس کر میاں محمد بخشا
توڑی قلم دا گھوڑا دکھ دنیا دے مک دے ناہی اے ویلا رہ گیا تھوڑا عارف کھڑی فرماندے نے ساری عمر اے پاپ کمائے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نیایوں جیو مرد دلیرا اجے بھی بدیوں باز نیایوں جیو مرد دلیرا تے سیخائیو تے مکھن پکوڑا ڈاڈا اوکھا کم میں پتر دے کے دین بچونا شاہ حسین نکم میں کہ لکھ ہزار نمازاں پڑھیے او قبول نہیں کردہ آل نبی اولاد علی تے جڑا درود نہیں پڑھدا اللہ رب العالمین آپ کی محبتیں آپ کی چاہتے ہیں اللہ قبول فرمائے اگر دیر ہو گئی زیادہ وقت لے لیا تو اس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں لیکن معذرت اس اعتبار سے نہیں کہ اپنے علاقہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بولو ویسے میں یہ 50 منٹ گھنٹہ مشکل سے لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ یہاں زیادہ بولو کیونکہ میرے اپنے بھائی ہو نا ہیں جی میں اپنوں میں بولتا ہوں نا تو محبت مجھے بڑی ہوتی ہے کہ اتنا مجمع میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں اور دعا دل سے دیتا ہوں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کے سائے میں کھڑا ہو کے عالم تخیلات میں دعا دے رہا ہوں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی خوشحالیاں نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد بھی چہروں پہ نورانیت سلامت رکھے قبر و حشر آباد و شاد فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین